آگے جا کر جب ایک پیریڈ آتا ہے عمرو ابن لوحی کا، یہی وہ شخص ہے عمرو ابن لوحی، وہ شخص ہے جو بت پرستی کو بہت بڑھاوا دیا اور لوگوں کو بتلایا یہ صاف و نائلہ بھی تمہارے معبود ہے، اس کی پوجا کرو، بس اس کی بھی پوجا شروع ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکار مرد عورت کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، انہوں نے زانیوں کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی اور اپنے آپ کو حق پر بتلا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے فاللہ یحکم بینہم، دیکھو ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن۔ کن چیزوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے۔ دیکھو یہ بت پرستی اور یہ مذہب کی جو شروعات ہوئی ہے، اگر اس کا حقیقت میں جائزہ لیا جائے تو ہم انسانی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انسان جو ہے مختلف شرک کے ادوار اور پیریڈ سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی اگر دیکھتے ہیں تو یہ مذہب کیسے شروع ہوا تو اس میں دو قسم کے نظریے پائے جاتے ہیں، دو قسموں کی سوچ پائی جاتی ہے۔ مذہب کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، نظریہ بتلایا جا رہا ہے۔ اس وقت توحید کا تو درس تو پہلے دن سے شروع ہو چکا تھا، حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو توحید کا درس شروع ہو چکا تھا تب سے۔ لیکن یہ مذہب کی شروعات کیسے ہوئی، لوگوں کی سوچ کیا اس بارے کے اندر، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مذہب کیسے شروع ہوا۔ تو اس میں دو قسم کے نظریے پائے جاتے ہیں، ایک ارتقائی نظریہ کہ بتدریج آگے بڑھتا رہا، دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا، تو اس کو ارتقائی نظریہ کہتے ہیں، اور ایک نظریہ جو ہوتا ہے الہامی نظریہ یعنی آسمانی نظریہ۔ اس طریقے کے دو نظریہ ہے، یاد رکھیے، ایک ارتقائی نظریہ اور ایک الہامی نظریہ۔ ڈاروین کا نظریہ جو تھا ارتقاء، اس سے متاثر ہو کر کچھ مغربی مفکرین نے اور محققین نے یہ سمجھ بیٹھا کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کی شروعات بندر سے ہوئی، آگے جا کر اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی چلی گئی اور وہ جہالت سے علم کا سفر کرنا شروع کیا، تو اسی طریقے سے مذہب کی شروعات بھی جہالت اور گمراہی سے ہوئی ہے۔ مذہب کی شروعات بھی جہالت اور گمراہی سے ہوئی ہے۔ ہاں، پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر، انسان کے اندر مشرکانہ خدا پرستی یعنی دیوی دیوتاؤں کی طرف یہ آمادہ ہوتا چلا گیا انسان۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ انسان شروع کے اندر علم نہ ہونے کی بنا پر اپنا مذہب دیوتاؤں کو تو بنایا، لیکن دیوتاؤں میں کس کو دیوتا بنایا؟ وہ مظاہر فطرت کو دیوتا بنایا۔ وہ صحیح تعلیمات نہیں تھی، جہالت تھی، اور موت و حیات کا تصور ان کے درمیان کوئی ٹھوس نہیں تھا۔ تو جب وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا شروع کیے مظاہر فطرت کو کہ سیلاب آتے ہیں، اور جب سیلاب آتے ہیں تو انسان کو بھی بہا کر لے کر چلے جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بہہ جاتے ہیں، کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ گھروں کو تہس نہس کر دیتی ہے، انسان بھی ان طوفانی ہواؤں کی زد میں آ کر مر جاتا ہے، کچھ بچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اپنی نظروں کے سامنے زلزلوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ زلزلے آتے ہیں، زمین پھٹتی ہے تو انسان اپنے گھر سمیت اندر چلا جاتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے آتش فشاں پہاڑوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ جو آگ کا لاوا اگل رہے تھے پہاڑ، ان سب کو دیکھ کر وہ یہ تصور کر رہا تھا کہ یہ خدائی طاقت ہے، ان کو پوجنا چاہیے، ان کی پرستش کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ان کو اپنا معبود تصور کرنے لگے۔ پھر آگے جا کر کچھ علم آیا تو یہ سمجھ بیٹھے نہیں، اب یہ معبود نہیں ہے۔ وہ سمجھنے لگے جس دھرتی پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ دھرتی ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ دھرتی یعنی زمین جو ہے یہ ماں کی طرح ہماری پرورش کرتی ہے، لہذا اس کی پرستی، اس کی پوجا شروع کر دی انہوں نے، اور دھرتی ماتا کا نام دے دیا۔ اس کے بعد پھر ان کی سوچ بدلی اور ان کی سوچ کے اندر کچھ فرق آیا، پھر وہ پہاڑوں کی طرف منتقل ہوئی ان کی سوچ، اور اس کی پوجا کرنے لگے، اور پہاڑوں کی پوجا کرتے کرتے پھر یہ کہنے لگے کہ یہ جو پہاڑ ہے، برادران جو وطن ہے ان کا جو خیال ہے کیلاش پربت کے نام سے اسی طور پر مشہور ہے کہ یہ جو زرخیزی آتی ہے، یہ جو بارش ہوتی ہے، سب اسی پربت کی بنا پر ہے۔
पहाड़ों की बिना पर है। और इसी तरीके से फिर तसव्वुर धरती मात से ऊंचा होता हुआ फिर सूरज की तरफ चला गया, यानी माँ का दर्जा दिया जमीन को, बाप का दर्जा एक तरीके से बड़ा दे दिया सूरज को, ये सबसे बड़ा देवता है। अब उसकी पूजा शुरू हो गई। फिर जब सूरज की पूजा हुई तो फिर उसके साथ साथ सितारा परस्ती भी उनके अंदर आ गई। बास सितारों को बास खुसूसी अहमियत देने लगे। और फिर आगे जाकर इल्म नुजूम ईजाद हुआ। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये आगे बढ़कर उनकी सोच बदली तो आग से ताल्लुक पैदा हुआ। और हर कोई जानता है कि पुराने जमाने के अंदर ये आग, ये पुराने मजहब वालों का बड़ा देवता समझा जाती थी। ये आग की पूजा करने वालों के ये बड़ा माबूद था, यानी जो आग की पूजा करते थे। और हिंदुस्तान में आज भी दूसरे देवताओं के साथ अग्नि देवता भी वेदों को माबूद मानता रहा है। ये जो वैद है ये अग्नि देवता ये आग को मानते आ रहे हैं। इसी तरह फिर आग के बाद पानी की पूजा होने लगी। अब देखो कैसे मजहब की शुरुआत हो रही है। हाँ, मजहब की इंसान की सोच है। ये एक नजरिया बतलाया जा रहा है, एक इर्तिका बतलाया जा रहा है कि इंसान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था तो उस तरीके से मजहब भी आगे बढ़ रहा था। तो बाज ऐसे होते हैं जो इस सोच को, यानी डार्विन के इस नजरिए को कबूल कर लेते हैं। जब डार्विन के इस नजरिए इर्तिका को कबूल करते हैं तो बाज मगरिबी मुफक्किरीन की जो सोच होती है मजहब के बारे में उसको भी एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। वो ये नहीं देखते कुरान क्या बतलाता है, वो ये नहीं देखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात में क्या कह कर गए हैं। फिर उनकी ये सोच बदली कि पानी सबसे बड़ा देवता है हमारा। और फिर पानी का तसव्वुर भी बहुत पुराना था उनके अंदर। आग के बाद पानी की पूजा होने लगी। मिस्र में दरियाए नील की पूजा होती थी, तो हिंदुस्तान में गंगा और जमुना के पानी को बड़ा मुकद्दस तसव्वुर किया जाता था। नील, ये दरियाए सरस्वती जो है वो देवी, जो उसकी देवी थी वो उलूम फनून की सरपरस्त समझी जाती थी। ये ऐसा ख्याल था उनके अंदर। फिर दरियाओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी। और ये बात है मिस्र में हर साल एक दोशीज़ा को यानी दुल्हन बनाकर उसको दरिया नील के सुपुर्द किया जाता था। और उनका यह तसव्वुर था जब हम ये कुर्बानी देते हैं तो दरिया अपनी आबोताब के साथ बहता है। फिर इसी तरीके से बदअकीदगी की इंतहा कहिए, जिल्लत की इंतहा कहिए, जिनसी आज़ा भी पूजे जाते रहे हैं। तारीख के अंदर पता चलता है जिनसी आज़ा भी पूजे जाते रहे जो इंसानी गिरावट की इंतहा है। फिर इंसान के बाद जानवरों की भी परस्तिश की जाने लगी। यूनान में एक तरीके से सांड की, ईरान में घोड़े की, और हिंदुस्तान व मिस्र के अंदर गाय की परस्तिश की जाती रही। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर गाय को एक मुकद्दस जानवर माना जाता है गाय माता के नाम से। सांप बिच्छू की भी इबादत की जाती रही है। फिर एक दौर ऐसा भी आता है अजदाद परस्ती का, अजदाद परस्ती का दौर आता है, पीरियड आता है। इसमें उनकी ये सोच थी कि मौत क्या चीज है, जिंदगी की हकीकत क्या है, उनकी एक ये सोच थी। अब उनकी जब ये सोच थी कि जिंदगी की हकीकत को हम कुछ नहीं जानते, मौत की हकीकत को नहीं कुछ जानते, तो ये जो इंसान हमारे दरमियान रहा है, जो अब मर गया है, जो हमारा अपना था, तो अब जब ये मर गया है, अब जब वो दूसरे जहां के अंदर जा रहा है, तो जिस तरीके से दुनियावी जिंदगी के अंदर उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी जिंदगी गुजारने के लिए, तो दूसरे जहां में जाकर भी उसको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा उसके साथ साथ उसकी जरूरियात जिंदगी के सामान भी दफन किए जाते थे, बल्कि कनीजों को, गुलामों को भी साथ साथ जिंदा दफन किया जाता था कि इनकी जरूरत पड़ेगी। मिस्र की तारीख में मिलता है। हाँ, फिर उनका यह भी तसव्वुर था कि हमारे अगर मुर्दों की चीजों को हम अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और हमें अपनी जिंदगी के अंदर नुकसान पहुंचाएंगे। लिहाजा उन्होंने अपने बादशाहों को और कबाइल के सरदारों के लिए मुकद्दस और खुद साख्ता इबादती निज़ाम बना दिया था। उन्होंने इस तरीके का एक निज़ाम बनाया था। एक दौर तारीख में अभी हमें ऐसा मिलता है कि वो खुद साख्ता देवी देवताओं को उन्होंने बना लिया था। खुद साख्ता देवी देवता थे उनके दरमियान बहुत सारे। चुनांचे मिस्र के अंदर, ईरान के अंदर और इराक के अंदर,
فرضی خداؤں کو اور دیوتاؤں کو اپنا معبود انہوں نے بنا لیا تھا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی انہوں نے۔ عرب جاہلیت میں یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے ایسے دیوی دیوتاؤں کی کمی نہیں تھی، بہت سارے دیوی دیوتاؤں تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اگر دیکھا جائے عرب کا جو نقشہ تھا دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے، وہ جو اہم بت سمجھے جاتے تھے وہ ایک بت تھا ہبل، ایک بت تھا ہبل۔ یہ وادی نخلا میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے یہ بت نصب تھا اور یہ سب سے اہم بت گردانا جاتا تھا، اور یہ دراصل ملک شام کے اندر شامیوں کا ایک دیوتا تھا بال نام کا، تو بال جو ہے طاقتور کو کہتے تھے، اور یہ ہبل بھی اسی نام پر رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بت قریش کو مکہ، یعنی جو یہ تھا قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا راستے میں، یا کہیں پر بھی ملا ہوگا یا ملک شام میں ملا ہوگا، جو سرخ عقیق کا تھا یعنی لال پتھر کا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے ایک ہاتھ سونے کا بنا دیا تھا۔ اب ہبل جو ہے خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا، یہ ہبل نام کا جو بت تھا، اور مشرکین مکہ جنگوں میں اس ہبل کا نام لیتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے ہبل کا، اور اس کو پکارا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے پاش پاش کر دیا تھا۔ دوسرا جو بت تھا عزا نام سے، قرآن کے اندر تذکرہ آتا ہے لات و عزا کا، میں اسی وہی تذکرہ کر رہا ہوں جو قرآن کے اندر آیا ہے۔ مکہ سے چند میل کی دوری پر وادی نخلا یعنی کھجوروں کا درخت تھا، وہاں ایک درخت کے نیچے یہاں موجود تھا، اور خانہ کعبہ میں بھی ایک عزا نام سے ایک بت رکھا ہوا تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر اس عزا نامی بت کو بھی توڑ دیا گیا تھا، اس عزا یہ جو تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا تھا، اور اس کی قسم بھی کھاتے تھے، لات و عزا کی قسم کھاتے تھے۔ ہاں، اب ایک ہوتا تھا لات جس کا بھی تذکرہ کیا، اس طائف میں اس جگہ نسب تھا جہاں آج طائف کی مسجد ہے، اور لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں جس کا نام میں لیا تھا عمرو ابن لحی، جس نے آمادہ کیا تھا مشرکین کو بت پرستی پر، اس کے مشورے سے اس کی پوجا ہونے لگی کہ تمہارا خیر خواہ تھا، اس کا بت بنا اور اس کی پوجا کرو۔ پھر اس کے بعد ایک بت آتا ہے منات، یہ عرب کا سب سے پرانا بت تصور کیا جاتا تھا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیانی ایک علاقے کے اندر یہ نصب کیا ہوا تھا،